اختلافات اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ. دیکھیں یہ صرف یو کے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے. وہ اس طرح کہ ہم اگر صرف حنفی شافعی اختلاف کو پڑھتے ہیں تو جو شافعی ہیں ان کی جو اثر ہے وہ احناف سے بہت پہلے ان کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. آج بھی مکہ مدینہ میں شافعی ٹائم کے حساب سے اثر پڑھائی جاتی ہے. پھر جو شافعی عشاء ہے وہ بھی چند منٹ کا فرق ہے جسے ہم 12 ڈگری بھی کہتے ہیں. تو ظاہر ہے عشاء جلدی شروع ہوئی تو ان کی مغرب کا ٹائم بھی جلدی ختم ہو گیا. اب جو حنفی ہے وہ اگر شافعی ٹائم جو عصر کا ہے یا عشاء کا ہے اس ٹائم کے بعد ظہر ادا کرتا ہے یا مغرب ادا کرتا ہے تو شافعیوں کے نزدیک تو اس کی ظہر یا مغرب ہوئی نہیں، اور حنفیوں کے نزدیک شافعیوں کی عصر اور عشاء نہیں ہوئی. ٹیکنیکلی بات کر رہا ہوں، حکم شرع بعد میں انشاءاللہ تعالی عرض کرتا ہوں. تو یہ اختلاف میں نے بطور تمثیل اور مثال آپ کے سامنے رکھا ہے، صرف اس لیے کہ کہتے ہیں نا دل بڑا رکھیں، حوصلہ رکھیں، گھبرائیں نہ. کہ شافعی ہم سے لاکھ اختلاف کریں مگر چونکہ وہ ایک امام مجتہد کو فالو کرتے ہیں، ان کی تقلید میں ایسا کرتے ہیں، تو ان کا یہ کرنا بالکل 100% درست، اور ان کی نمازیں درست اور ان کے عبادات بالکل ٹھیک ہیں. گو کہ ہمارا اختلاف ہے مگر احترام کے ساتھ، کہ عوام کو یہی حکم ہے جو غیر مجتہد ہیں کہ کسی نہ کسی ایک مجتہد کی وہ تقلید کریں گے، اس کو فالو کریں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. حنفی ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کو، شافعی ہیں تو امام شافعی رحمہ اللہ کو، مالکی ہیں تو امام مالک کو، حنبلی ہیں تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو. تو ایک امام مجتہد کی تقلید میں جو بھی وہ عبادات کریں گے، بظاہر رفع یدین کا بھی اختلاف ہو، قراءت خلف الامام، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں پڑھنی، سورت ملانی نہیں ملانی، خود پڑھنا نہیں پڑھنا، یہ اختلاف ہو، یا آمین بالجہر کا مسئلہ ہو، یا ہاتھ نماز میں سینے پہ باندھنے ہیں، ناف کے اوپر باندھنے ہیں کہ ناف سے نیچے باندھنے ہیں، یا بالکل چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے، مطلب کوئی بھی اختلاف ہو، حتیٰ کہ وضو میں اختلافات ہیں، یعنی کہ درجنوں مثالیں دی جا سکتی ہیں. ساری مثالیں علماء عوام کے سامنے رکھنے کی حاجت نہیں ہے. تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو بھی صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہماری بہن ہے. گو کہ اختلافات فروعی ہیں مگر عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو بالکل ہم ایک دوسرے کو ٹالریٹ کریں گے، برداشت کریں گے، ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھیں گے، اپنے دلائل دیں گے، ٹھیک ہے نا. چونکہ مسلک حقہ اہل سنت و جماعت میں 4 امام ہیں، 4 فی الحال جو اس دور کے حساب سے بات کر رہا ہوں. ویسے تو تقریباً 100 مجتہدین اس امت میں ہوئے ہیں
مگر ان کی جو فقہ ہے، ان کی جو تعلیمات ہے، وہ چونکہ عام نہیں ہے، آگے وہ چلی نہیں ہے، ان کے مقلدین اس تعداد میں پائے نہیں جاتے، تو اب ہمارے اس دور میں 1445 کہہ لیں یا 2024 کہہ لیں، صرف 4 ائمہ مجتہدین ہیں جو اہل سنت و جماعت ہیں، اور صرف انہی میں سے ایک کی تقلید کی جا سکتی ہے۔ ہاں اگر کوئی مجتہد پیدا ہو جائے، ممکن ہے، تو وہ خود آزاد ہوگا، وہ کسی امام مجتہد کی تقلید نہیں کرے گا، اور دیگر لوگ جو ہیں اس کی تقلید کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک علاقے میں شافعی علماء حنفی ہے ہی نہیں، تو ایک عوام کا فرد جو ہے، پہلے چاہے حنفی تھا، اس کو یہی مشورہ دیا جائے گا کہ آپ بھی شافعی ہو جاؤ، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح ایک شافعی ہے، وہ ایسی جگہ جاتا ہے جہاں صرف حنفی علماء ہیں، تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ علماء سے رہنمائی لے کر زندگی گزارنی ہے، آپ بھی حنفی ہو جاؤ، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب رہا اصل مسئلہ یوکے کا کہ اس میں سحری اینڈ کے ٹائم میں اختلاف، اس میں عشاء کے ٹائم کے حوالے سے اختلاف، ہوا کیا ہے، اصل وجہ کیا بنی ہے؟ دیکھیے اصل میں یہ ہوا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسٹرونومیکل ٹوائلائٹ جو ہے وہ 18 ڈگری پہ ہے، اور یہی سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ بھی ہے، اور انڈیا پاکستان میں کم و بیش علماء اسی پہ عمل کر رہے ہیں۔ مگر بعض علماء امام اور علامہ شامی علیہ رحمہ، جن کی تحقیق یہ تھی یا جن کا فتویٰ یہ تھا کہ اسٹرونومیکل ٹوائلائٹ شفق ابیض جو طلوع ہوتی ہے مشرقی افق ایسٹرن ہورائزن پہ، وہ 15 ڈگری پہ ہوتی ہے۔ اب یہ ان کا تسامح تھا یا ان کا تحقیق تھا، جو بھی تھا، اس کو بہت سارے لوگوں نے قبول کیا ہے، جی ہاں، اور پھر انہوں نے اپنی فجر کی جو نماز کا ٹائم شروع ہونا ہے یا سحری کا اینڈ ہے، وہ 15 ڈگری پہ رکھ لیا۔ اور جن دنوں میں غیر معتدل ایام میں ہمارے خطے بالخصوص یوکے کی یہ پرابلم ہے، یورپ کا بھی مسئلہ ہے، جن علاقوں میں، جن خطوں میں شفق ابیض غروب ہی نہیں ہوتی، تو عشاء کا ٹائم ہی شروع نہیں ہوتا، ٹائم شروع نہیں ہوتا تو فجر کا ٹائم شروع نہیں، ادھر سے فجر کا بھی مسئلہ بن گیا کہ شفق ابیض نے غروب ہو کر طلوع ہونا تھا تو فجر نے شروع کرنا تھا نا، اور غروب ہی نہیں ہوئی، ادھر ہی ہے، تو کس وقت فجر پڑھیں اور کس وقت عشاء؟ اب یہ مسئلہ 15 ڈگری اور 18 ڈگری کو بھی کراس کر گیا، نہ رہی 15 نہ رہی 18۔ اب کیا کریں؟ کس وقت عشاء پڑھیں اور کس وقت فجر، اور کس وقت سحری اینڈ کریں؟ یہ اصل مسئلہ بن گیا یوکے میں۔ اب اس پہ علماء نے پھر تحقیقات فرمائیں، جو دعوت اسلامی یا مفتی شمس الہدیٰ مصباحی صاحب یا اس طرح کے علماء ہیں، انہوں نے تنصیف لیل یا مڈ نائٹ فارمولہ اس پہ عمل کیا ہے، جو کہ ایک مستند حنفی بزرگ عالم، ان کا مطلب دیا ہوا قول ہے کہ رات کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو، تو فرسٹ ہاف جو ہے اس میں اپنی مغرب اور عشاء کر لو، اور جو سیکنڈ ہاف ہے اس میں اپنی فجر۔ تو یہ وجہ ہے کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ، جو کہ دنیا بھر کے لاکھوں شہروں کے حساب سے بنائی گئی ہے، اور آج بھی ان کا پریئر ٹائم ٹیبل کا جو ایپ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، گرمیوں میں جیسے جون میں، جولائی میں
کہ فجر کتنے بجے شروع ہوتی ہے، وہ 1 بجے 1:15 بجے UK کے حساب سے بتا رہا ہوں، وہ ٹائم شو کرتا ہے. تو وہ 18 ڈگری نہیں ہے، وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فتویٰ نہیں ہے، یہ میں واضح کر دوں. ٹھیک ہو گیا؟ وہ ایک مستند فتویٰ ہے، اور دعوت اسلامی مفتی شمس الہدیٰ صاحب UK والے اور مطلب کئی علماء اس پہ ہیں. اور باقی لوگ کوئی مطلب سبع اللیل کے فارمولے پہ ہے اور کوئی کسی اور فارمولے پہ ہے. تو یہ بن گیا فروعی اختلاف. اصل کیا ہے؟ وہی کہ جس طرح حنفی شافعی کا اختلاف ہے، اسی طرح ہمارے سنی علماء میں یہ اختلاف ہے. اور میں بالکل مانتا ہوں کہ UK کی آج بھی تقریباً 80% جو مساجد ہیں ان میں وہی پرانا ٹائم ٹیبل 15 ڈگری والا چل رہا ہے. اور بعض لوگ پھر علامہ ظفر محمود فراشوی صاحب کا جو سبع اللیل والا فارمولہ ہے اس پہ چلتے ہیں، اور ان کا جو سحری اینڈ ہے گرمیوں میں وہ 2 بجے ہوتا ہے. تو دعوت اسلامی کا 1:15، ان کا 2 بجے، اور جو پرانے ٹائم ٹیبل والے ہیں وہ تقریباً 2:30 پونے 3 ان کا ہوتا ہے. اور آج کل اب جب کہ میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، یہ مارچ کا مہینہ ہے اور یہ 2024 مطلب رمضان المبارک، تو اس میں بھی ٹائم ٹیبل میں ڈیفرنس آ رہا ہے، فرق آ رہا ہے. گو کہ وہ فرق 15-20 منٹ کا ہے، مگر فرق موجود ہے. اور ظاہر ہے یہ سارا سال ہی فرق رہتا ہے. بہت کم دن یا ہفتے ایسے ہیں جن میں یہ سارے ٹائم ٹیبل اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک ہی وقت ہو جاتا ہے. اب ٹیکنیکلی میں ذاتی طور پہ دعوت اسلامی کے ٹائم ٹیبل کو ہی فالو کرتا ہوں اور وہی ریکمینڈ کرتا ہوں، اور وہی محتاط اور زیادہ اتھینٹک ہے. مگر چونکہ دوسری طرف بھی صرف عوام نہیں ہے نا، بڑے بڑے علماء ہیں، وہ بھی سنی بریلوی ہیں، تو ان کا بھی احترام ہے اور ان کو بھی سلام ہے. سمجھے بات؟ اور ان کا بھی ایک ظاہر مقام ہے، دنیاوی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، دینی لحاظ سے. اس لیے ہمیں کف لسان یعنی کہ اپنی زبان کو روکنا ہے اور کسی قسم کی بے ادبی نہیں کرنی. ٹھیک ہے؟ اور بالکل احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، لڑنا نہیں ہے آپس میں. کوشش کریں جس طرح میں نے بھی اللہ کے فضل سے کی تھی. ایک مسجد میں امام کے طور پہ میری اپائنٹمنٹ ہوئی، تو وہاں پر مطلب ایک ٹائم ٹیبل پرانا چل رہا تھا، تو میں نے ان کو عرض کیا، مسجد والے مان بھی گئے اور وہ دعوت اسلامی کے ٹائم ٹیبل پہ آ گئے. ابھی تک جو میری معلومات ہے، وہ کہ میں نے امامت وہاں سے چھوڑی ہوئی ہے، وہ اسی دعوت اسلامی کے ٹائم ٹیبل کے مطابق چل رہے ہیں. تو اس طرح ترغیب دلائیں، آہستہ آہستہ کوشش کریں، مگر لڑیں جھگڑیں اور یہ فتوے نہ دیں کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کا روزہ نہیں ہوا. بس دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری بھی عبادات کو قبول کرے، ان کا بھی قبول کرے. سمجھے بات؟ تو یہ فروعی اختلاف ہے، اور اس سے زیادہ اس پر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. خواہش تو بہت ہے آپ کی بھی میری بھی اختلاف نہ ہو. چلے یہ اختلاف ختم ہو بھی گیا تو حنفی شافعی اختلاف تو ختم نہ ہونے والا ہے. سمجھے بات؟ تو بس حسرتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، دعائیں ہیں، اور یہ اختلافات رہیں گے. سمجھے؟ ایک گھر میں بھی اختلاف ہوتا ہے، 4 بھائیوں میں 2 بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے، بھائی نہ بھی ہو باپ بیٹے میں اختلاف نکل پڑتے ہیں، کیونکہ ذہن مختلف ہے نا، ہر بندے کی سوچ الگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں تو بہن بہن میں اختلاف اور ماں بیٹی میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے.
بہن بھائیوں میں بھی اختلافات کے نظارے ہر بندہ کر رہا ہے. تو یوں مطلب حوصلہ رکھیں، ٹالرنس برداشت پیدا کریں، تحمل سے کام لیں، بردباری سے کام لیں، عفو درگزر سے کام لیں. ٹھیک ہے. اور میں تو اہل سنت کی خیر خواہی کے پیش نظر یہی عرض کروں گا کہ جتنے بھی اختلافات ہیں، جتنے بھی اختلافی ٹائم ٹیبل ہیں، اگر آپ احتیاط کر لیں کہ جو سب سے جلدی روزہ بند کرتے اس کے مطابق روزہ بند کر لیں، اور جو سب سے لیٹ فجر کی جماعت کراتے اس کے ساتھ فجر پڑھ لیں، تو آپ پہ کوئی بھی عالم اعتراض نہیں کرے گا. یعنی کہ سب سے بیسٹ آپشن آپ نے اختیار کر لیا. مغرب کا ٹائم شروع ہوتے ہی بر وقت اپنی مغرب ادا کر لیں تاکہ سیفٹی رہے نا. اور عشاء کا ٹائم جن کے ہاں لیٹ شروع ہوتا ہے اس کے مطابق آپ عشاء تاخیر سے پڑھ لیں تاکہ وہ بھی سیف رہے. تو یہ ایک سلوشن ہے، اور اس کے علاوہ اس سے بہتر کوئی سلوشن آپ کے نظر میں ہے تو مجھے ضرور مطلع فرمائیے گا. واللہ تعالی اعلم بالصواب. دارالفتاح بریلویہ 00447853292843. خیر خواہ اہل سنت، شاہد بریلوی UK.